خداوند یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم لے کر آئے ہیں زندگی کی روٹی یعنی کہ خدا کا زندہ کلام، اور ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہر روز ہمیں ایک نئی خوشی دیتا ہے، نیا کلام دیتا ہے، جس سے ہمیں تقویت ملتی ہے، شادمانی ملتی ہے۔ اس کے کلام کے اندر شفا بھی ہے، اس کے کلام کے اندر اطمینان بھی ہے، تسلی بھی ہے۔ اور یسوع مسیح جو اس جہان کے اندر آیا، ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم سبوں کے لیے اپنی جان دی، اپنے آپ کو قربان کیا تاکہ ہم نجات پائیں، شفا پائیں۔ تو کلام مقدس میں سے آج ہم یسوع مسیح کی بابت دیکھیں گے کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں سے کیسی محبت رکھتا ہے اور ان کی ساری پریشانیوں دکھوں کو اپنے اوپر لے کر انہیں آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں، اور دل کا فروتن تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس کی یہ آیات متی کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 28ویں، 29ویں اور 30ویں آیت ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے کتنا بڑا بوجھ رکھتا ہے، اور وہ جو ابلیس کے ہاتھوں سے دکھ اٹھاتے ہیں، وہ جو پریشانیوں کے اندر ہیں، وہ جو دکھوں کے اندر ہیں، وہ جو بیماریوں کے اندر ہیں، ان سے یہ فرماتا ہے، اور ایک بہت بڑا اعلان کیا جا رہا ہے، اور ایسا اعلان نہ تو کسی نے اس سے پہلے کیا اور نہ اس کے بعد کیا۔ ایک ہی ہے جس نے یہ اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ اے محنت اٹھانے والے سب لوگوں میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تمہیں اطمینان دوں گا، میں تمہیں تسلی دوں گا، میں تمہیں رہائی دوں گا، کیونکہ آرام میرے پاس ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص ہے جو ہماری فکر کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بوجھ کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی بیماریوں کو اسے دے دیں۔ اور یسوع مسیح کے اس بڑے الفاظوں سے ان تمام لوگوں کو تقویت اور تسلی، اطمینان ملتے ہیں جو دکھوں کے اندر ہیں، جو بیماریوں کے اندر ہیں، جو لاچاریوں کے اندر ہیں، جو برے حالات کے اندر ہیں۔ اور یسوع مسیح کا یہ اعلان نہ صرف کسی ایک امت کے لیے، قوم کے لیے، ہر ایک کے لیے اعلان ہے کہ سب اس کے پاس ہیں۔ شرط یہ ہے، اگر آرام پانا چاہتے ہیں، رہائی پانا چاہتے ہیں، بحالی پانا چاہتے ہیں، تو اس شرط کو لیجئے کہ اس نے کہا ہے کہ سب میرے پاس ہو۔ جو بھی اس کے پاس آتا ہے، اس کی ساری پریشانی، اس کے سارے دکھ، اس کی ساری فکریں چلی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور وہ جنہوں نے اس کلام کے ساتھ زندگی گزاری، یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزاری، وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی اگر ہم 7ویں آیت دیکھیں تو پطرس رسول یہ ہمیں دلیری دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اور یہ اس اعلان کی بابت ہی ہے جو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اے محنت اٹھانے والے لوگوں میرے پاس آؤ۔ اور بے شک عزیزو، جب ہم اس پر اپنی ساری فکریں ڈال دیتے ہیں، جب اپنے سارے کام اس پر ڈال دیتے ہیں، اور وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، اسے ہماری فکر ہوتی ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بوجھ سے خالی ہو کر خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنی زندگی میں بسنے دیں، ہم اس کی خدمت گزاری کا کام کریں، ہم اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں تاکہ ہماری زندگیاں آرام پائیں، کیونکہ ایک ہی ہے جو آرام دے سکتا ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری روح کی بھی فکر کرتا ہے اور ہمارے جسم کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا کلام سنتے تھے، جو اس کے پیچھے چلتے تھے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں بھی سنتے تھے، اور انہیں جسمانی خوراک بھی دی جاتی تھی۔ خدا کو ہماری ہر چیز کی فکر رہتی ہے۔ جب ہم اس جہان کے اندر ہیں تو جو دنیا داری کی چیزیں ہیں ان کی بھی فکر خدا کرتا ہے، اس بدن کی بھی فکر کرتا ہے۔ متی کی انجیل کے اندر ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے، جو خدا کا کلام سنتے تھے، جو اس کے پیچھے تھے، وہ ان کی فکر کرتا ہے۔ اور متی 14ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شام ہوئی اور وہ بھیڑ جو خدا کا کلام سنتی تھی، وہ ان کی کیسے فکر کرتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ انہیں کچھ کھانے کو دو، اور شاگردوں نے بے شک یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ان سب لوگوں کو دے سکے، اور اس نے کہا کہ انہیں گھر جانے دے اور انہیں اپنے لیے خود سے کھانے کا انتظام کرنے دے، لیکن یسوع نے کہا کہ تم ہی دو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے خوراک کو جو ہے مہیا کیا۔
اور خداوند یسوع کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں بے شک اس بہت بڑی بھیڑ کے لیے کافی نہ تھی، لیکن وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اس نے متی کی انجیل اس کے 14 باب کی 19ویں اور 20ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور انہیں آسمان کی طرف اٹھا کر اپنے باپ سے ان کے لیے برکت چاہی، اور 5000 سے بھی زیادہ لوگوں نے اس خوراک کو کھایا۔ اسے فکر ہے، وہ جو اس کا کلام سنتے ہیں، وہ جو اس کے کلام کی پیروی کرتے ہیں، وہ جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کی جسمانی خوراک کی بھی فکر کرتا ہے، ان کی جسم کی چیزوں کی بھی فکر کرتا ہے۔ ہمارا خدا فکر کرنے والا خداوند ہے، ہمارا خداوند ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا خداوند ہے۔ آپ اس پر توکل رکھیں، اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو آپ ایمان سے اسے دیں، آپ ایمان سے اپنا وقت اسے دیں اور وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ آپ ایمان سے اس کے ساتھ پیوست ہوں اور وہ آپ کو پھلدار بنا دے گا، کیونکہ وہی انگور کا حقیقی درخت ہے، اور جو ڈالی اس میں پیوست رہتی ہے وہ بہت سارا پھل لاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کیسے بڑی فکر کرتا ہے، اور ہمیں متی کی انجیل کے اندر ہی اس کے 8ویں باب کی 24ویں سے 27ویں آیت آپ پڑھیں تو وہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے۔ جب یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں تھا، کشتی پر طوفان آ گیا، اور طوفان آتے ہی وہ جب گدی پر پیچھے سو رہا تھا تو شاگرد ڈر گئے، وہ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں یہ طوفان ہمیں جو ہے وہ ہلاک کر دے گا، ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ لیکن ایمان رکھیے کہ جب یسوع کشتی میں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی کشتی میں یسوع کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور جب وہ کشتی میں ہو تو آپ ایمان رکھیں کہ وہ بر وقت پانی اور ہوا کو ڈانٹے گا اور وہ تھم جائیں گے۔ اور ایسا ہی وہاں پر واقعہ ہوا، جب وہ ڈر گئے اور انہوں نے یسوع کو اٹھایا اور کہا کہ ہم یہاں پر مر رہے ہیں اور تو پیچھے سو رہا ہے، اور یسوع اٹھا اور اس نے پانی اور ہوا کو ہاتھ بڑھا کر تھما دیا، اور اس نے ان سے کہا کہ تھم جاؤ اور ساکن ہو جاؤ، اور وہ ساکن ہو گئے۔ اور پھر اس نے ان سے کہا کہ اے کم اعتقادو، تمہارا ایمان کہاں؟ جب ایمان نہیں ہے تو آپ یسوع سے معجزہ کی بھی امید نہ رکھیں۔ ایمان رکھیں کہ وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کرے گا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ اور پھر اس نے یہاں پر بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیں کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ وہی ان کا بنانے والا ہے، وہ سارے کام میں تھا۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے ایماندار ہیں ان کے درمیان معجزات ہوں گے۔ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب میں 17ویں 18ویں آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ آپ ایمان رکھیں کہ یسوع معجزات کر سکتا ہے، یسوع آپ کی فکر کرتا ہے، یسوع آپ کے بوجھ کو اٹھاتا ہے، یسوع آپ کے گھریلو حالات سے واقف ہے، یسوع آپ کی پریشانیوں سے واقف ہے، یسوع آپ کی بیماریوں سے واقف ہے، یسوع آپ کے اندر رشتوں کے اندر اگر کمزوریاں آ چکی ہیں، دراڑیں پڑ چکی ہیں، ان سے واقف ہے۔ ایمان سے یسوع سے مانگے، ایمان سے یسوع کے ساتھ پیوست ہو جائے، اس کے پاس ہیں، وہ آپ کو آرام دے گا، وہ آپ کو تسلی دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات تقویت دیتی ہے کہ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی جو ہم نے 7ویں آیت پڑھی کہ اپنی ساری فکر اس یسوع پر یعنی کہ ڈال دو۔ پطرس کو بڑا تجربہ تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی بار یسوع مسیح پطرس کی کشتی میں بیٹھا، اور اس رات پطرس اور اس کے بھائی بڑے پریشان تھے، اور ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماہر ماہی گیر ہوتے ہوئے بھی انہیں کوئی شکار نہ ملا تھا۔ اور عین اسی وقت یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہاری کشتی میں بیٹھ سکتا ہوں۔ اور یسوع جب کشتی میں بیٹھا اور یسوع نے اسے یہ کہا کہ کشتی کو گہرے میں لے جاؤ اور جال ڈال، وہ بڑا پریشان ہوا ہوگا۔ اس نے کہا ہوگا یہ کیسی بات ہے، ہم جو تجربہ کار ہیں، ہم جو شکار سے واقف ہیں، اور ہم نے رات بھر کوشش کی اور کچھ نہیں ملا۔ اور پھر ایمان رکھا اس نے، جب اس نے یسوع کی طرف نگاہیں کی اور اسے ایمان اس کے اندر پیدا ہوا کہ ہاں وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اور وہ جب گہرے میں لے کر گیا اور اس نے جال ڈالا، اور پھر لکھا ہے کہ جال مچھلیوں سے بھر گیا، اور اتنی زیادہ مچھلیاں کہ اسے اپنے بھائیوں کو آواز دینی پڑی۔ یہ برکت ہے، جب یسوع آپ کو کچھ کہے، جب یسوع آپ کو کہے کہ ایسا کریں اور ایمان رکھیں، تو ایمان رکھیں کہ یسوع سب کچھ کر سکتا ہے، اور اتنی برکت دے گا کہ آپ کو دوسروں کو آواز دینے کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ اس برکت میں دوسروں کو شامل کریں گے۔ اور یہ پطرس کا تجربہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آئیں میرے بہن اور بھائیوں، آپ کی بھی جو فکریں ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو یقین رکھیں کہ یسوع آپ کی زندگی میں موجود کرے گا۔ وہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ جو بیت ہستہ کے حوض پر 38 برس سے مفلوج کو ٹھیک کر سکتا ہے، اسے پانی میں اترنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، یسوع نے کہہ دیا اور ہو گیا۔
آپ کے لیے وہ آج کہہ دے گا اور آپ کے لیے موزہ ہوگا۔ آپ ایمان سے یسوع کے پاس ہیں، یسوع ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہی ہماری فکر کرتا ہے، وہی ہمارے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے۔ آئیں آپ ایمان سے جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے یسوع پر ایمان رکھیں، یسوع کو اپنا درمیانی بنائیں اور باپ سے مانگے، وہ آپ کے لیے سب کچھ کرے گا۔ اور ایمان رکھیں کہ یسوع جو اس پر اپنی فکریں ڈالتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں، انہیں ہمیشہ اطمینان اور تسلی سے بھرتا ہے۔ ہم دعا کریں گے اور آپ ایمان سے اپنی زندگیوں کو یسوع کے سامنے پیش کریں اور ایمان رکھیں اور اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر خدا ان کے نام کو جلال دیں۔ یسوع مسیح شکر گزاری ہو تیرے بڑے کاموں کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیرے خلوص کے لیے، تمام زندگیوں کو جو دیکھ رہی ہیں، جنہوں نے ایمان سے تجھے قبول کیا ہے اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں کہ تو ان کا بوجھ لے۔ آج انہیں آزاد کر، ان کے دل کی مرادیں پوری کر، ان کی بیماریاں جاتی رہیں، ان کے گھرانوں میں خدا خوشحالی ہے، ان کا مستقبل اچھا ہو، ان کی جو بھی دل کی مرادیں ہیں۔ لیکن اے خداوند انہیں ہمیشہ اپنے کلام پر عمل کرنا سکھا، اپنے پیچھے چلنا سکھا۔ جب تو ان کی کشتی میں ہو تو انہیں یہ ایمان سے بھر کہ وہ ایمان رکھے کہ جب تو کشتی میں ہے تو کوئی کام ناممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ ممکن بنا دیتا، وہ طوفانوں کو تھما دیتا ہے، وہ کہے تو بارش رک جاتی ہے، وہ کہے تو آسمان کھل جاتا ہے۔ وہی آج خداوند آپ سبوں کے لیے بڑے معجزہ کا کرے گا، اور جو کچھ بھی آپ نے مانگا ہے ایمان رکھے کہ وہ آپ کو مل گیا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ پا بھی لیا ہے، اسی کے یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔